دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى الْكَبِيرَةِ إِنْ كَانَتْ تَعَمَّدَتْ بِهِ الْفَسَادَ، اور شوہر وہ نصف مہر بڑی بیوی سے واپس لے گا اگر اس نے دودھ پلا کر فساد کا قصد کیا ہو۔ تعمدت بِهِ الْفَسَادَ، بِهِ میں ضمیر سے مراد ارضاع، دودھ پلانا۔ وَإِن لَّمْ تَتَعَمَّدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، اور اگر اس نے قصد نہ کیا ہو فساد کا تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ وَإِنْ عَلِمَتْ بِأَنَّ الصَّغِيرَةَ امْرَأَتُهُ، اگرچہ اسے یہ معلوم ہو کہ یہ صغیرہ اس کی بیوی یعنی میرے شوہر کی بیوی ہے، یہ جانتے ہوئے پلایا مگر فساد کا قصد نہیں کیا، تو پھر کس لیے پلایا؟ بھئی پیاسی تھی، وہ بھوکی تھی، وہ اس کو رو رہی تھی تو اس لیے اس کو پلا دیا۔ دیکھیے کل کے سبق میں یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ کسی شخص کی دو بیویاں ہیں، ایک کبیرہ ہے اور ایک صغیرہ شیر خوار ہے۔ صغیرہ کا مطلب شیر خوار ہے۔ دونوں بیویاں اس کی زوجیت میں جمع ہیں۔ اب کبیرہ نے جسے دودھ اترا تھا اس نے صغیرہ کو یعنی اپنی چھوٹی سوکن کو دودھ پلا دیا، تو اب ان دونوں میں حرمت رضاعت ثابت ہو گئی۔ دونوں کیا ہو گئی رشتے میں؟ ماں اور بیٹی، اور دونوں اس کے نکاح میں جمع ہیں۔ تو ماں اور بیٹی نسب کے اعتبار سے ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رضاعت کے اعتبار سے بھی ہے۔ تو اس لیے جیسی ہی جمع ہونا پایا گیا ویسی فرقت ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا وہیں پر۔ اب اس کے بعد یہ آیا بھائی مہر کا بھی مسئلہ آئے گا، مہر بھی مقرر ہوا ہوگا۔ صغیرہ جو شیر خوار ہے اس سے وطئی کا تو امکان ہی نہیں ہے، غیر مدخول بہا ہے وہ۔ ہاں کبیرہ میں امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مدخول بہا رہی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدخول بہا نہ رہی ہو۔ اگر مدخول بہا یہ رہی ہے جس نے دودھ پلایا تو پورا مہر اسے دے گا یہ، کیونکہ دخول سے مہر موقت ہو گیا، اب وہ ساقط نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر غیر مدخول بہا رہی ہے تو نصف مہر سقوط کی کگار پر رہتا ہے۔ تو اس کی جانب سے جب دودھ پلانا پایا گیا، سبب پایا گیا دودھ پلانا جس سے فساد ہو جائے، نکاح ختم ہو جائے، تو اس کی وجہ سے وہ نصف مہر ساقط ہو جائے گا۔ جیسے کہ بیوی ہے اس سے ابھی دخول نہیں کیا ہے، نصف مہر کگار پر ہے سقوط کے، اس نے کیا کیا کہ اپنے شوہر کے بیٹے کو بوسہ دے دیا، بوسہ دے دیا تو حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی۔ اس کا بیٹا اور یہ اس کی یہ ان دونوں میں ہو گئی، تو نکاح اس کا ختم ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہ نکاح جو ختم ہوا اس کی وجہ سے، کیونکہ اسی کی جانب سے نکاح ختم ہوا ہے، اس وجہ سے نصف مہر جو اسے ملتا سادھارن روپ میں طلاق دینے کی صورت میں، یعنی عام حالات میں طلاق دینے کی وجہ سے جو نصف مہر ملتا وہ اب نصف مہر چونکہ اس کی جانب سے فرقت ہو رہی ہے اس لیے وہ ساقط ہو جائے گا۔ ہاں رہی بات صغیرہ، تو صغیرہ کا نصف مہر ساقط نہیں ہوگا، وہ تو دینا پڑے گا اسے۔ اب اس میں یہ بات آئی کہ یہ اپنی جانب سے دے گا ہی، لیکن اب یہاں آگے دیکھا جائے گا کہ چونکہ فرقت کا سبب کون بنی ہے؟ یہ کبیرہ بنی ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ اس نے فساد کا قصد کیا ہے، قصدن پلایا ہے، یہ سمجھ کر کے، یہ قصد کرتے ہوئے کہ اس کے نکاح سے ختم ہو جائے یہ، یا ایسا قصد نہیں کیا ہے۔ اگر یہ قصد کیا ہے تو اس کا مطلب اس نے زیادتی کی ہے، لہذا اس زیادتی کی وجہ سے جو نصف مہر اسے دینا پڑ رہا ہے وہ نصف مہر جو سقوط کے کگار پر تھا۔ اب آپ کہیں کیسے سقوط کے کگار پر تھا؟ وہ اس طریقے سے کہ آج تو ہے شیر خوار، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے بڑی ہوتی، قابل جمع ہوتی،
اور وہ اس کے بیٹے کو قابو دے دیتی اپنے اوپر، تو اس کی وجہ سے نکاح ختم ہو جاتا اور وہ نصف مہر اس کی جانب سے فرقت ہونے کی وجہ سے وہ بھی ساقط ہو جاتا۔ تو جو سقوط کی کگار پر تھا اس کو کیا کر دیا، اس نے دینا پڑ رہا ہے اسے۔ تو اب اس دینا جو پڑ رہا ہے تو اس میں دخل کس کا ہے؟ پورے طور سے بڑی بیوی کا ہے۔ پورے طور سے اس وقت کہا جائے گا جب اس نے فساد کا قصد بھی کیا ہو، تب زیادتی مانی جائے گی۔ لہذا اسے نصف مہر تو دے گا ہی، لیکن یہ جو دینا پڑ رہا ہے جو ساقط ہو سکتا تھا وہ اس کی زیادتی کی وجہ سے اس سے لے گا، اس کی بھرپائی کرے گا، واپس لے گا۔ اور اگر اس کی جانب سے زیادتی نہیں ہے، فساد کا قصد اس نے نہیں کیا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس سے واپس نہیں لے گا، یہ اپنی جانب سے وہ نصف مہر دے دے گا۔ وہی کہہ رہے ہیں، اور شوہر کبیرہ سے وہ نصف مہر جو صغیرہ کو دیا اس نے وہ واپس لے گا اگر اس نے دودھ پلا کر کے فساد کا قصد کیا تھا، وَإِن لَمْ تَتَعَمَّدْ، اور اگر فساد کا قصد نہیں کیا تھا، چاہے کچھ بھی قصد کیا ہو، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، تو اس کبیرہ کے اوپر کچھ نہیں دینا ہے۔ وَإِنْ عَلِمَتْ بِأَنَّ الصَّغِيرَةَ امْرَأَتُ، اگرچہ اسے یہ معلوم ہو کہ یہ صغیرہ اس کی بیوی، یعنی یہ معلوم ہونا کہ صغیرہ اس کی بیوی ہے، یہ کافی نہیں ہے زیادتی کے لیے۔ زیادتی کے لیے کیا چاہیے؟ اس کی جانب سے فساد کا قصد۔ چلیے، وعن محمد انہ یرجع فی الوجہین، امام محمد سے روایت ہے جو روایت نادرہ ہے، وہ یہ ہے کہ شوہر دونوں صورتوں میں، چاہے فساد کا قصد اس نے کیا ہو یا فساد کا قصد نہ کیا ہو، سبب تو بنی وہ نا عورت، اس وجہ سے جب وہ سبب بنی اسی کی وجہ سے یہ مہر جو ساقط ہو سکتا تھا دینا پڑ رہا ہے، تو اس کے سبب بننے کی وجہ سے اس سے واپس لے گا دونوں صورتوں میں۔ والصحیح ظاہر الروایت، اور صحیح جو مفتابع ہے وہ ظاہر الروایہ ہے جو متن کے اندر ہے۔ یہ امام محمد سے رویہ جو عن محمد آیا یہ روایت ظاہرہ نہیں ہے، روایت نادرہ ہے۔ لأنها وإن أكدت ما كان على شرف السقوط وهو نصف المهر وذلك يجري مجرى الإتلاف لكنها مسببة فيه، کیوں آخر قصد نہ کرے تو نہیں دینا پڑے گا؟ کریں اس وجہ سے کیونکہ اگرچہ اس کبیرہ نے اس چیز کو جو سقوط کی کگار پر تھا، سقوط کے کنارے تھا، ساقط ہو سکتا تھا، اگرچہ اس نے دودھ پلا کر کے اسے مستحکم کر دیا ہے، اب وہ ساقط نہیں ہوا، اور وہ ہے کیا؟ وہ نصف مہر ہے۔ وذالک یجری مجرى الاطلاف، اور یہ جو اس نے مستحکم کر دیا تو یہ مستحکم کرنا، اسے موقت کر دینا، اب ساقط نہ ہونا، یہ تلف کرنے کے قائم مقام ہے۔ زمان واجب ہونے میں تلف کرنے کے قائم مقام، جیسے کسی کا مال کوئی آپ تلف کر دیجئے تو زمان دینی پڑے گی، تو اسی طریقے سے جو مہر اسے نہ دینا پڑتا، اس بات کا امکان تھا، وہ سبب بن گئی اس بات کی کہ اب دینا ہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو نہیں دینا پڑتا وہ دلا دیا، اس نے اس کی جیب سے نکلوا دیا، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ تلف کیا، اس نے کیا کیا؟ تلف کیا۔ تو جیسے تلف کرنے میں زمان ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی کیا ہے؟ زمان دینی پڑے گی اسے، یعنی نصف مہر واپس لے گا اس سے۔ اچھا ہاں، تو کہہ رہے وہ نصف المہر وذالک یجری مجرى الاطلاف، اور یہ تلف کرنے کے قائم مقام ہے، لکنھا مسببۃ فیہ، لیکن یہ کبیرہ اس کام کو کرنے والی نہیں ہے، اس کام کو کرنے والی نہیں بلکہ اس کام کا سبب بن رہی ہے، مسببہ سبب فراہم کرنے والی ہے۔ اس لیے جب یہ مسبب ہے، سبب فراہم کرنے والی ہے، مباشر نہیں ہے، اس کو کرنے والی نہیں ہے، یعنی اس کو مستحکم کرنے والی نہیں بلکہ اس کا سبب بننے والی، دودھ اس نے پلایا ہے نا، کہ نکاح فاسد کیا ہے؟ نکاح فاسد نہیں کیا ہے، دودھ پلایا اس نے، اور دودھ پلانا یہ اتفاق سے فساد نکاح کا سبب بن گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ دودھ پلانا نکاح کو فاسد کرنے کے لیے ہوتا ہے، دودھ پلانا نکاح کو فاسد کرنے کے لیے تو وضع نہیں کیا گیا ہے،
دودھ پلانا تو بھوک کو ختم کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، بچے کی یا بچے کی پرورش کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو اس نے اس لیے دودھ پلایا، اور جب اس نے اس لیے دودھ پلایا تو وہ اس کا دودھ پلانا یہ سبب بن گیا فساد نکاح کا۔ فساد نکاح کا کام خود اس نے نہیں کیا ہے، فساد نکاح کا کام اس نے خود نہیں کیا، اس نے کیا کام کیا ہے؟ فساد نکاح کا اتفاقیہ سبب بن گیا وہ دودھ پلانا۔ تو اس لیے اس کا اعتبار نہیں کریں گے۔ کہہ رہے اما لأن الارضاء، یہ جو کہہ رہے لیکنھا مسببۃ فیہ، لیکن یہ مباشر نہیں ہے، اس کام کو کرنے والی تلف کرنے والی نہیں ہے، بلکہ وہ اس میں مسبب ہے، سبب والی ہے، لہذا اس کے اوپر حکم نہیں لگے گا۔ یہ سبب والی کیسے؟ کہہ رہے اما لأن الارضاء لیس بافساد النکاح وضعا، یا تو اس وجہ سے یہ سبب والی ہے کیونکہ دودھ پلانا یہ نکاح کو فاسد کرنا نہیں ہے وضع کے اعتبار سے، یعنی دودھ پلانے کی وضع اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ اس سے نکاح فاسد ہو، بلکہ کس لیے ہوئی ہے؟ اس سے نشو و نما ہو، بچے کی شیرخوار کی پرورش ہو۔ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْحَالِ، اور یہ چیز یعنی نکاح کا فساد یہاں اتفاقیہ ثابت ہو جا رہا ہے۔ حالت ایسی ہے کہ حالت کا اتفاق ایسا پڑ گیا ہے کہ حالت کے اتفاق سے یہ ثابت ہو جا رہا ہے نکاح کا فساد، ورنہ اس کی وجہ نکاح کے فساد کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ فساد نکاح کا یہ محض سبب بنی ہے، فساد نکاح کیا نہیں ہے اس نے کیا کیا ہے؟ دودھ پلایا ہے، اور دودھ پلانا فساد نکاح کرنا نہیں ہے، ہاں سبب بن گیا یہ، لہذا جب یہ سبب ہے تو سبب کے اوپر حکم نہیں لگے گا۔ یہ تو یہ بتا دیا کہ صرف یہ مسبب ہے، اس میں سبب والی مباشر نہیں ہے، تو اس لیے اس کی جانب سے ذاتی نہیں ہوئی، لہذا اس پر ضمان نہیں ہوگی۔ او لأن فساد النکاح، یا ایک دوسری وجہ سن لیجئے کیسے وہ سبب بن رہی ہے سبب والی۔ او لأن فساد النکاح لیس بسبب لالزام المہر، یا اس وجہ سے کہ نکاح کا فساد یہ مہر کو لازم کرنے کا سبب نہیں ہے۔ نکاح کا جو فساد ہوا، یہ مان لیجیے نکاح اس نے فاسد کیا، نکاح اس نے فاسد کیا، لیکن نکاح کا فاسد ہونا یہ مہر کو لازم کرنے کا سبب نہیں ہے۔ بل ہوا سبب لسقوطہ، بلکہ وہ تو مہر کے ساقط ہونے کا سبب ہے۔ بھئی طلاق واقع ہو جائے تو مہر ساقط ہو سکتا ہے نا، مہر کے ساقط ہونے کا سبب ہے، تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ مہر کے ساقط ہونے کا جب سبب ہے تو نصف مہر مستحکم کیسے ہو جا رہا ہے؟ یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نکاح کا فساد یہ نصف مہر کو مستحکم کر رہا ہے، اس کو لازم کر دے رہا ہے، جو کہ ختم بھی ہو سکتا تھا۔ تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ فساد نکاح یہ مہر کو لازم کر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ فساد نکاح یہ مہر کو لازم کرنے کے لیے نہیں بلکہ مہر کے سقوط کے لیے ہے، تو نصف مہر کہاں سے آ رہا ہے؟ کہہ رہے اللہ نہ، تو اسی سوال کا یہ جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے اللہ ان نصف المہر، مگر یہ کہ نصف مہر یجب بطریق المتعۃ، یہ متعہ کے طریقے پر واجب ہوتا ہے، علی ما عرف، اس بنیاد پر جو آپ ما سبق میں باب المہر میں جان چکے ہیں، وہاں پر جانا جا چکا ہے۔ باب المہر میں آپ کو بتایا گیا تھا، ہم یاد دلاتے ہیں آپ کو، کہ اگر دخول سے پہلے طلاق دے دی شوہر نے بیوی کو تو نصف مہر دیا جائے گا، کتنا دیا جائے گا؟ نصف مہر دیا جائے گا۔ تو اس ضمن میں آپ کو صاحب ہدایہ نے پیچھے بتایا تھا کہ قیاسات یہاں پر متعارض ہیں۔ قیاس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ایک قیاس یہ کہتا ہے کہ پورا مہر دیجئے، ایک قیاس یہ کہتا ہے کہ پورا مہر دیجئے، اور دوسرا یہ قیاس کہتا ہے کہ ایک چونی بھی مت دیجئے، کچھ نہیں دینا ہے۔ کیسے؟ وہ دیکھیے بتایا تھا کہ جو قیاس یہ کہتا کہ پورا مہر دیجئے، وہ اس طریقے سے کہ بھائی اس خاتون نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا تھا، معقود علیہ سپرد ہو گیا تھا، اب شوہر نے جو عاقد تھا اس نے اسے استعمال نہیں کیا، کوئی رکاوٹ ادھر سے نہیں تھی، اس نے اسے استعمال نہیں کیا اور طلاق دے کر کے اسے ضائع کر دیا، یعنی اس ملک کو ضائع کر دیا، تو یہ تو اپنا سامان خود ہی ضائع کرنا ہے نا،
اپنی ملکیت خود ہی باطل کا، اس کی جانب سے تو بطلان ہوا نہیں ہے، اس نے خود ہی طلاق دے کر کے اسے کیا کر دیا ہے، باطل کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جانب سے کوئی کمی نہیں ہے، یہ اس کی کمی تھی کہ اس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو فائدہ نہ اٹھائے تو کیا مطلب، سامان خرید کے لائے، فائدہ نہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دے تو پیسہ نہیں دینا پڑے گا، پورا دینا پڑے گا۔ آپ موبائل خرید کے لائے اور اس کے بعد لے جا کر کے پانی میں ڈال دیا، ختم ہو گیا، ایک دن بھی نہیں چلایا آپ نے، تو آپ کہیں گے کہ میں نے ایک دن بھی نہیں چلایا ہے، اس لیے پیسہ نہیں دوں گا۔ پیسہ تو آپ کو دینا پڑے گا، یہ تو آپ نے اپنی مرضی سے اسے ختم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا قیاس یہ کہتا کہ جب معقود علیہ اس نے سپرد کر دیا تو یہ اس کی کمی تھی کہ اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اسے اس نے ضائع کر دیا، پورا دے اسے۔ اور دوسرا قیاس یہ کہتا ہے کہ جب اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو معقود علیہ کے اندر کچھ بھی تصرف نہیں کیا، اور وہ معقود علیہ صحیح و سالم چلا گیا، کس کے پاس، اپنی جگہ پر چلا گیا۔ تو جو صحیح و سالم چلا گیا تو اب کچھ نہیں دینا چاہیے۔ جیسے سامان آپ نے خریدا، کچھ بھی استعمال نہیں کیا، ویسے ڈبہ واپس لے جا کر کے آپ نے کہ دے دیا کس کو، بائع کو، تو آپ کا پورا پورا پیسہ واپس ملے گا اگر وہ واپس لے لیتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک قیاس یہ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہ دینا ہو، دوسرا ایک قیاس کہتا ہے کہ پورے کا پورا دینا ہو۔ تو اس کا مطلب جو نصف مہر کا وجوب ہے وہ قیاس کے مطابق نہیں ہے، لہذا ہم اب بھی کہیں گے کہ قیاس یہی کہتا ہے کہ کچھ بھی نہ دینا ہو، طلاق یہ سقوط مہر کا سبب ہے، الزام مہر کا سبب نہیں ہے۔ تو نصف مہر کہاں سے آیا، کہہ رہے نصف مہر یہ متعا کے طریقے پر ہے۔ متعا کے طریقے مطلب کیا ہوا، بھئی طلاق دے کر کے یا فرقت ہو کر کے اب وہ وحشت زدہ ہو گئی، تو اس کے وحشت کو دور کرنے کے لیے کیا ہے، متعا دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر کیا، جب مہر مقرر ہو تو متعا کی جگہ پر یہی نصف مہر ہوتا ہے، تو نصف مہر اس متعا کی جگہ پر ہے، اور یہی صرف دینا بھی، اس کے لیے متعا الگ سے واجب بھی نہیں ہے۔ جہاں پر یہ بتایا تھا وہیں پر یہ بات بتائی تھی، کیا کہ متعا سب کے لیے مستحب ہے سوائے اس کے، جس کو نصف مہر دینا ہے اس کے لیے متعا نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ ہے نا، کیوں متعا نہیں ہے، وہی یہ بتایا تھا کیونکہ جو نصف مہر دیا جا رہا یہ خود متعا کی قائم مقام ہے، متعا ہی کے لیے ہے، ورنہ قیاس تو یہ کہتا کہ کچھ بھی نہ دیا جائے۔ تو اس لیے وہ نصف مہر بطریق متعا ہے، اور وہ نص سے ہے، اس کی وحشت کو دور کرنے کے لیے ہے، ورنہ دیکھا جائے تو طلاق ہونے کی وجہ سے، فساد نکاح ہونے کی وجہ سے مہر ساقط ہو جانا چاہیے۔ چلیے، علی ما عرفا لیکن من شرطہ ابطال النکاح، لیکن اس کی شرط یعنی اس وجوب کی شرط نکاح کو باطل کرنا ہے، نکاح جب باطل ہوگا جب ہی یہ ہوگا۔ وَإِذَا كَانَتْ مُسَبِّبَةً، اور جب یہ مسببہ ہو گئی، سبب والی ہو گئی، کرنے والی نہیں ہوئی، نکاح کو باطل کرنے والی نہیں ہوئی، نکاح کو باطل کرنے کا جو سبب ہے وہ والی ہوئی، نکاح کو باطل کرنے کا جو سبب ہے وہ والی ہوئی ہے، سبب والی۔ یشترط فیہ التعدی، تو اس لیے صرف سبب اگر بن جائے تو سبب کے اوپر حکم نہیں لگے گا جب تک کہ زیادتی نہ اس کی جانب سے پائی جائے۔ یشترط فیہ التعدی، تو اور جب یہ مسببہ ہے، سبب والی ہے، تو اس میں تعدی یعنی زیادتی کی شرط لگائی جائے گی۔ کحفر البیر، جیسے کہ کنواں کھودنا، کنواں کھودنا، آپ نے کنواں کھود دیا تو آپ کا کنواں کھودنا یہ سبب ہے کس کام کا، کسی کے اس میں گرنے کا۔ کوئی اگر گر گیا تو سبب کون بنا، آپ بنے جس نے کنواں کھودا، لیکن آپ نے گرایا نہیں اسے، آپ مباشرے سقوط نہیں ہے اس کے گرنے کے، آپ گرنے کا عمل کرنے والے نہیں ہیں، گرا تو وہ خود ہے، آپ جو ہے سبب بنے، نہ کنواں کھودے ہوتے نہ وہ گرتا، نہ رہتا بانس نہ بجتی بانسری۔ تو اب کنواں آپ نے کھود دیا تو کنواں کھودنے والا کسی شخص کے اس کنویں میں گرنے کا سبب ہے، مباشر نہیں ہے۔ مباشر تو وہ جو پکڑ کر کے اسی کنویں میں ڈال دے۔ تو اس وجہ سے اگر کنواں کھودا آپ نے، اس میں کوئی شخص گر گیا تو اس کا تاوان آپ کو نہیں دینا پڑے گا کیونکہ آپ سبب ہیں۔ ہاں، آپ کو اس وقت دینا پڑے گا جب آپ نے تعدی کی ہو،
مثلا آپ نے کنواں کہاں کھود دیا؟ شاہراہ پر، لوگوں کا جو عام راستہ تھا اس پر آپ نے کنواں کھود دیا، تو یہ ذاتی آپ کی وجہ سے ہوئی، تو سبب پایا گیا اور آپ کی جانب سے زیادتی پائی گئی، آپ نے کھودا اسی جگہ جہاں پر لوگ گر سکتے ہیں، اس وجہ سے تعدی اس میں شرط ہے حکم لگانے کے لیے۔ ہاں بھائی وہ سبب ہے لوگوں کی نفرت کا، لوگوں کی تکلیف کا، کچھ لوگوں کو تو الٹی ہو جائے گی، جو نفیس مزاج والے ہیں وہ آپ تھکا ہوا دیکھ لیں تو ان کو الٹی ہو سکتی ہے۔ چلیے، اور اگر آپ نے وہی اپنے زمین میں یہ کنواں کھودا ہے تو زیادتی تو آپ نے کی نہیں ہے، اب اگر کوئی گر گیا تو محض آپ سبب رہ گئے، زیادتی آپ کی جانب سے نہیں پائے گی۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی کہ بطلان نکاح یہ شرط ہے کس کی؟ بطریق متعا نصف مہر واجب ہونے کے لیے، تو اب اس کا سبب اگر صرف بنی وہ خاتون، وہ عورت ہے، تو اس سے وہ زیادتی وصول، وہ نصف مہر وصول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس کی جانب سے زیادتی تھی، زیادتی کیسے ہوگی؟ وہ اسی طرح ہوگی کہ اس نے قصد کیا ہو، کس چیز کا قصد کیا ہو؟ فساد نکاح کا، کہ نکاح اس کا فاسد ہو جائے۔ چلیے، ثم انما تکون متعدیۃ اذا علمت بالنکاح وقصدت بالارضاء الفساد، پھر وہ کبیرہ زیادتی کرنے والی اس وقت ہوگی جب اسے نکاح کا علم ہو اور دودھ پلا کر کے فساد کا اس نے قصد کیا ہو۔ بھئی فساد کا قصد اسی وقت کر سکتی ہے نا جب اسے معلوم ہو کہ اس کا نکاح اس سے ہوا ہے۔ اب نکاح کا علم ہی نہیں ہے تو کیسے وہ قصد کر سکتی ہے فساد کا؟ چلیے، اما اذا لم تعلم بالنکاح او علمت بالنکاح ولکنها قصدت دفع الجوع والهلاك من الصغيرة دون الافساد لا تكون متعدیۃ، لیکن جب اسے نکاح کا علم ہی نہ ہو، یا نکاح کا علم تو ہو البتہ اس نے بھوک اور ہلاکت کو صغیرہ سے دور کرنے کا قصد کیا ہو، کہ دیکھا کہ مطلب بھوکی ہے یہ، تو اس بھوک کو دور کرنے کے لیے اس نے دودھ پلا دیا، یہ مقصود تھا اس کا، افساد کا قصد اس نے نہیں کیا، تو یہ متعدیہ نہیں ہوگی، زیادتی کرنے والی نہیں ہوگی۔ لأنها مامورۃ بذالک، کیونکہ یہ کبیرہ ایسی صورتحال میں اسی کام کی معمور ہے، یعنی دودھ پلانے کی معمور ہے، کہ اگر اس نے دیکھا کہ کوئی بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے اور اس کی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، تو اب اس کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ اسے فوراً دودھ پلا دے، پانی کی ضرورت ہے تو اسے پانی پلا دے۔ تو اس نے تو شریعت کے حکم کے مطابق وہ کام کیا، اس کو آپ متعدیہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں متعدیہ اسی وقت کہہ سکتے ہیں جب کہ اس کا قصد اس سے کیا ہو؟ فساد نکاح ہو۔ اچھا، ولو علمت بالنکاح ولم تعلم بالفساد، اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ شرعی مسئلہ ہی اسے نہیں معلوم تھا، کسی سے نکاح ہونے کا علم یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، اس کا نکاح ہوا ہے کہ نہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہاں اس کا نکاح ہوا، تو یہ شرعی چیز نہیں نہ ہوئی۔ شرعی چیز یہ ہوئی کہ یہ جانے کہ اگر ہم دودھ پلا دیں گے تو فساد ہو جائے گا، تو نکاح کا تو علم ہے کہ اس کا نکاح اس صغیرہ سے ہوا ہے، ولم تعلم بالفساد، اور فساد کا علم اسے نہیں ہے کہ اگر میں دودھ پلا دوں تو نکاح فاسد ہو جائے گا، وہ تو جائے گی ہی، میں بھی چلی جاؤں گی اس کی زوجیت سے۔ کہہ رہے لا تکون متعدیۃ ایضا، تو وہ اس صورت میں بھی زیادتی کرنے والی نہیں ہوگی۔ مگر اب ایک سوال یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا شرعی مسئلے سے ناواقفیت، اور وہ بھی ایسی خاتون کے لیے جو دارالحرب نہیں بلکہ دارالاسلام میں ہے، اس کو عذر مان لیا گیا، جبھی نہ حکم نہیں لگا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر دارالحرب میں ہے اور شرعی مسئلہ نہ جانے تو اس کے اوپر حکم تکلیف نہیں ہے، لیکن دارالاسلام میں رہ کر کے زندگی گزار رہا ہے کوئی، اور وہ زندگی گزارنے کی راہ میں جو مسائل آتے ہیں ان سے ناواقف ہو اور غلطی کر بیٹھے تو اس کی وجہ سے وہ معذور نہیں ہوگا، وہ گنہگار ہوگا، اس کا حکم اس کے اوپر لگے گا۔ تو یہاں پر تو آپ نے اس کو معذور مان لیا، وہ نہیں جانتی تھی، اس کو جاننا چاہیے تھا، آپ کہیں گے۔ تو اسی کا جواب دے رہے کہ وَحَاذَا مِنَّا اعتبار الجہل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحکم، ہماری جانب سے یہ چیز جہالت کا اعتبار کرنا ہے
کس کے لیے؟ فساد کے قصد کو دور کرنے کے لیے، قصد فساد کو دور کرنے کے لیے ہے، نہ کہ حکم فساد کو دور کرنے کے لیے ہے۔ حکم فساد کو دور کرنے کے لیے نہیں ہے، قصد فساد کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ مانا ہے۔ اور قصد فساد یہ کیا ہے؟ یہ شرعی حکم نہیں ہے۔ فساد کا قصد کرنا یہ شرعی حکم ہے، شرعی کوئی مسئلہ ہے نہیں، مسئلہ ہے ہاں اس سے فساد ہو جائے، ایسا کرنے سے فاسد ہو جائے نکاح، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ تو جو حکم ہے کہ فساد ہو رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر جہالت کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ جہالت کا اعتبار جو ہم نے کیا وہ کس لیے؟ یہ ماننے کے لیے اس نے قصد نہیں کیا، اور زیادتی قصد ہی سے ہوگی، زیادتی قصد ہی سے ہوگی، تو حکم تو پا لیا گیا، حکم تو ہوگا۔ نہیں حکم یہاں پر کیا ہوگا؟ حکم ہوگا زیادتی کا، کچھ زیادتی کے اوپر اسے دینا پڑے، واپس اسے واپس دینا پڑے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا، ایک ہے فساد کا قصد کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ اس کے اوپر حکم لگنا کہ اب وہ متعدیہ ہو گئی، لہذا نصف مہر اسے شوہر کو واپس کرے۔ تو وہ جاہل تھی، تو اس کی جہالت پر ہم نے جہالت کا اعتبار کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ جہالت کی وجہ سے معذور ہے۔ تو اس جہالت کی وجہ سے جو اس کا عذر ہم نے مانا ہے وہ کس لیے؟ وہ یہ اس کے لیے مانا ہے کہ اس نے قصد نہیں کیا ہے، قصد فساد اس نے نہیں کیا، اس کے لیے مانا ہے۔ اچھا یہ جو آگے آ رہا ہے کہ اسے دینا پڑے گا، اس کی جانب سے اگر فساد پایا جائے تو اس کو ساقط کرنے کے لیے ہم نے نہیں اس کے جہالت کو عذر مانا ہے، بلکہ قصد فساد کو دور کرنے کے لیے ہم نے اس کو معذور مانا۔ جب وہ نہیں جانتی تھی تو کہا جائے گا کہ اس نے قصد فساد نہیں کیا، اور قصد فساد ہی کی بنیاد پر اس کی جانب سے زیادتی ہوتی ہے، اور جب زیادتی ہوتی ہے تو اسے دینا پڑے گا۔ قصد فساد ہی نہیں تو اس کی جانب سے زیادتی نہیں اور دینا بھی نہیں ہے نصف مہر۔ تو ڈائریکٹ ہم نے اس کو وہ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے لیے نہیں مانا ہے معذور، اس کے لیے مانا ہے۔ ولا يقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات۔ اب رہی بات کی نکاح ہوا ہے کسی کا کسی سے، اب کسی نے آ کر کہہ دیا کہ ارے اس نے تو دودھ پلایا ہے اس کو، یہ دونوں نے فلاں کا دودھ پیا ہے، یہ تو رضائی بھائی بہن ہے۔ تو اب کیا کوئی بھی آ کر کے کہہ دے تو مان لیا جائے گا؟ تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، شہادت چاہیے۔ کہہ رہے کہ اور رضاعت میں محض عورتوں کی گواہی مقبول نہیں، منفردات تنہا عورتوں کی گواہی، چاہے جتنی عورتیں ہوں، جبکہ امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ عورتوں ہی کی گواہی ہوگی، اور وہ بھی 4 عورتوں کی، 4 سے کم نہیں، عورتوں ہی کی ہوگی اور وہ 4 عورتوں کی ہوگی۔ اور ہمارے نزدیک کیا کہ عورتوں کی ہوگی ہی نہیں، چاہے جتنی ہوں۔ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ محض عورتوں کی، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، یہ یعنی رضاعت ثابت ہوگی 2 مردوں کی گواہی سے یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی سے۔ دیکھیے وقال مالک یثبت بشہادت امرأۃ واحدۃ، امام مالک نے کہا کہ 1 عورت کی گواہی سے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی، اذا کانت موصوفۃ بالعدالت، جبکہ وہ عادلہ ہو، عدالت سے موصوف ہو، فاسقہ نہ ہو۔ کیوں؟ لأن الحرمۃ، غور سے سنیے گا، لأن الحرمۃ حق من حقوق الشرع، اس کا نکاح اس سے حرام ہو جائے تو حرام ہو جانا یہ حقوق شرع میں سے، حقوق العباد میں سے نہیں ہے، حقوق شرع میں سے، کیونکہ یہ حرمت نکاح رضاعت کی وجہ سے یا نسب کی وجہ سے جو بھی ہے، یہ شرع کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ ایسا پایا گا تو شریعت روکتی ہے۔ فَيَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، لہذا خبر واحد سے یہ چیز ثابت ہو جائے گی، یعنی حقوق شرع میں سے کوئی حق ہو تو وہ حق شرع خبر واحد سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ فساد نکاح، یہ حرمت رضاعت یہ حق شرع ہے تو ایک شخص کی گواہی سے، ایک ہی کی گواہی سے خبر واحد سے ثابت ہو جائے گی، بس یہ ہے کہ ضروری ہے کہ وہ عادل ہو۔ مثال دے رہے ہیں، کمن اشترى لحمن، جیسے کہ وہ شخص جس نے گوشت خریدا، ایک شخص ہے اس نے گوشت خریدا کوئی، فاخبرہ واحد انہ ذبیحۃ المجوسی،
تو ایک شخص نے اسے خبر دی، ایک ہی شخص نے اسے خبر دی کہ ارے یہ تو مجوسی کا ذبیحہ ہے، تو اب ایسی صورت میں چونکہ گوشت کا حرام ہونا، گوشت کے اندر حرمت کا ہونا یہ حق شرع ہے، لہذا ایک ہی شخص نے گواہی دے دی اور خبر دے دی کہ ارے یہ تو مجوسی کا ذبیحہ، یعنی اس کی حرمت کی گواہی دے دی، گویا مجوسی کا ذبیحہ کہہ کر کے اس نے کیا کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، یہی نے کہا اس نے، تو وہ حرمت ثابت ہو جائے گی، اور یہ ہمارے نزدیک بھی ہے، ہمارے نزدیک بھی یہ حرمت ثابت ہو جائے گی۔ ہاں البتہ یہ چیز یاد رکھیے گا، حرمت صرف ثابت ہوگی اس گوشت میں، ملکیت زائل نہیں ہوگی، ملکیت باقی رہے گی۔ شخص نے خریدا اور کسی نے بتا دیا کہ یہ مجوسی کا ذبیحہ ہے، تو اس کا مطلب یعنی حرام گوشت ہے، تو حرمت تو ثابت ہو جائے گی ایک شخص کے کہنے سے، لیکن ملکیت اس کی زائل نہیں ہوگی، مالک رہے گا یہ اس گوشت کا۔ اب جو بھی کرے اسے اس کا پیسہ بھی نہیں روک سکتا ہے بائے کا، پیسہ اس کو اسے دینا پڑے گا، واپس بھی نہیں کر سکتا اسے کہ واپس کرے اسے، یہ اس کا مالک ہے یہ۔ نہیں ان کے نزدیک بھی زائل نہیں ہوگی، وہی ابھی دکھائیں گے فرق کہ یہاں پر دیکھیے کیا ہو جا رہا ہے، یہاں دو چیزیں ہیں، گوشت کا حرام ہونا اور ملکیت کا زائل ہونا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو رہی بلکہ الگ الگ ہو جا رہے ہیں۔ گوشت تو حرام ہو جا رہا ہے لیکن ملکیت زائل نہیں ہو رہی ہے، اور نکاح والے میں کیا ہو رہا ہے، دونوں ایک ساتھ ہو جا رہا ہے، وہاں الگ الگ نہیں کر سکتے کہ کیا نام ہے، حرمت تو ثابت ہو جائے لیکن شوہر کی ملکیت بضاعہ جو ہے وہ زائل نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، حرمت کے ساتھ ساتھ اس کی ملکیت بضاعہ بھی جائے گی۔ تو ملک بضاعہ یہ کیا ہے، حقوق العباد میں سے ہے، یہ چیز حقوق العباد میں سے ہے، اور حرمت نکاح یہ کیا ہے، یہ حقوق اللہ میں سے ہے، حقوق الشرع میں سے ہے، تو اس لیے یہ چیز تو خبر واحد سے ثابت ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ چیز جب ثابت ہوگی تو جو حقوق العباد میں سے ہے ملکیت اس کی شوہر کی وہ بھی ظاہر ہو جا رہی ہے، جبکہ حقوق العباد میں سے کوئی حق ہو تو وہ ایک تنہا عورتوں کی گواہی سے وہ ثابت نہیں ہوتا ہے، یا خبر واحد سے وہ ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا چاہیے، دو مرد چاہیے یا ایک مرد اور دو عورتیں چاہیے۔ اور یہاں پر رہی بات گوشت والی جو آپ نے مثال دی ہے، تو وہاں پر کیا ہے، ملکیت جو حق کے عباد میں سے، حقوق العباد میں سے ہے وہ نہیں ظاہر ہو رہی ہے، ہاں حرمت صرف جو حلت تھی وہ ظاہر ہو جا رہی ہے اور حرمت ثابت ہو رہی ہے۔ وَلَنَا أَنَّ ثُبُوتَ الْحُرْمَةِ لَا يَقْبَلُ الْفَصْلَ عَنْ زَوَالِ الْمِلْكِ فِي بَابِ النِّكَاحِ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ حرمت کا ثابت ہونا یہ باب نکاح میں زوال ملک سے جدائی کو، الگ ہونے کو قبول نہیں کرتا ہے۔ حرمت کا ثبوت اگر ہوا کسی عورت سے تو نکاح بھی فوراً ختم ہو گیا، ملکیت بھی فوراً ختم ہو جائے گی، یہ نہیں ہوگا کہ حرام رہتے ہوئے اس کی مملوک بھی رہے، اس کی ملک رہے۔ اور یہاں پر کیا ہے، گوشت کے حرام ہوتے ہوئے بھی اس مسلمان کی ملک میں ہے۔ وَإِبْطَالُ الْمِلْكِ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، اور ملکیت کو باطل کرنا یہ ثابت نہیں ہوتا ہے مگر دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے، بخلاف اللحم، برخلاف گوشت کے، لأن حرمت التناول ينفك عن زوال الملک، کیونکہ اس کے کھانے کی حرمت یہ ملکیت کے زوال سے الگ ہو جاتی ہے، کہ کھانے کی حرمت تو پا لی جاتی ہے لیکن ملکیت کا زوال نہیں پایا جاتا ہے۔ زوال ملکیت اور حرمت، تو حرمت تو پائی جا رہی ہے لیکن زوال ملکیت نہیں پائی جا رہی۔ ہاں زوال ملکیت بھی اگر ہوتی تو وہاں پر بھی ایک شخص کی گواہی نہیں کام کرتی، دو چاہیے کم سے کم۔ فَاعْتُبِرَ أَمْرًا دِينِيًّا، لہذا اسے اعتبرا مجہول ہے یہ، اور ذالکہ کی تعویل میں ہو کر کے اس سے مراد کون ہوگا، حرمت تناول، لہذا اسے یعنی اس کی حرمت، اس کا حرام ہونا گوشت کا، یہ کیا ہوا، یہ امر دینی مانا گیا، یہ امر دینی مانا گیا، اور یہ زوال ملک پایا ہی نہیں جا رہا وہاں پر، تو جب امر دینی صرف وہی ہے حرمت ہے تو ایک ہی شخص کی گواہی سے، ایک ہی شخص کی خبر سے وہ مان لی گئی۔ اللہ عالم۔